حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ نے فرمایا کہ دیکھو 4 کام تم کر لو تم اللہ والے بن جاؤ گے، ٹھیکہ میں لیتا ہوں۔ فرمایا کہ 4 کام تم کر لو تم اللہ والے بن جاؤ گے، ٹھیکہ میں لیتا ہوں اس بات کا۔ وہ کون سے 4 کام؟ کہنے لگے کہ پہلی بات کہ اعمال میں ہمت کر کے ظاہراً اور باطناً شریعت کے پابند بنو، اپنے کام کاج میں اعمال میں شریعت کی پابندی کرو، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ اور دوسری بات فرمائی کہ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، خوب اللہ اللہ کرو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ کسی شیخ کی صحبت اختیار کرو، اس سے بیعت ہو جاؤ، اس کے پاس وقت گزارو۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ جب تم اپنے شیخ سے دور رہو تو ان کی باتوں سے، ان کے بیانات سے، مواعظ سے فائدہ اٹھاؤ۔ فرمایا یہ 4 کام تم کر لو، اللہ والے تم بن جاؤ گے، ٹھیکہ میں لیتا ہوں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو بیعت ہے نا، ہے تو سنت عمل، لیکن فرماتے تھے کہ فی زمانہ میری نظر میں یہ فرض ہے۔ کیوں؟ کہ سنت پوری، اس سنت کو پورے کرنے سے انسان کی زندگی میں فرائض زندہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ ڈرتے ہیں بیعت کے نام سے، بڑا ڈرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک خاتون کا فون آیا کہ جی میری فلاں رشتہ دار بیعت تو ہونا چاہتی ہے، وہی کہتی ہے میں بیعت نہیں ہوں گی، بعد میں پھر میں عمل کرنا پڑے گا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، بیعت ہو گئی تو نماز بھی پڑھنی پڑے گی، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے اوپر فرض ہو جائے گا۔ تو ایک سادی سی بات سمجھائی، ان کا بیعت ہونے سے پہلے اور بیعت ہونے کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آ جانی، جو چیزیں بیعت ہونے سے پہلے فرض ہیں وہی بیعت ہونے کے بعد بھی فرض ہیں۔ بیعت نہیں فرض کیا نماز کو، قرآن کو، یہ تو کلمہ جب ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب ایک بہت بڑے تقاضا ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ خالی پڑھ دینا سے کام پورا نہ ہوا، ایک بہت بڑا عمل کا میدان ہمارے سامنے آ گیا۔ لیکن بیعت ہونے سے ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو دین سے دور تھے بیعت کی برکت سے دین کے قریب آ گئے، اور وہ کلمہ جو انہوں نے پڑھا تھا اس کے تقاضے پورے کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ ایک تو اس میں اللہ والوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ انسان ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، توبہ کی برکت سے اللہ کی طرف اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ پھر جو شیخ ہوتے ہیں وہ رات کو اٹھ کے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو بار بار کھینچنے کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، دامن پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی کسی کی دعا لگ جائے، مزہ تو تب آئے گا۔ تو پھر بات بن جاتی ہے کہ خود بھی انسان معافی مانگتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور دوسرا بھی اس کے لیے کرتا ہے، تو دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جلدی مل جایا کرتی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر دیکھیں، پہلے ایک حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ انسان جب بیعت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اس کی تشریح سن لیجئے۔ میں اپنے شیخ سے بیعت ہوں نا، حضرت مولانا حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ جنگ سے ہیں، الحمدللہ مجھے ان سے بے پناہ محبت ہے، ان کو اپنے شیخ سے محبت، ان کو اپنے شیخ سے محبت۔ حدیث سنیے کیا ہے، المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ اب بھائی مجھے اپنے شیخ سے محبت تو میں ان کے ساتھ جڑ گیا، ان کو ان کے شیخ کے ساتھ محبت تو وہ ان کے ساتھ جڑ گئے، ان کو ان کے شیخ کے ساتھ محبت تو وہ آگے جڑے۔ یہ سلسلہ چلتے 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 پورا شجرہ طیبہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ خانقاہ میں آئیے، دیکھیے کتابوں میں لکھا ہے، پورا شجرہ طیبہ موجود ہے کہ یہ سلسلہ چلتے 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 سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اب آپ سب بتائیں ان کو کن سے محبت ہے؟ ان کو نبی علیہ السلام سے محبت۔ تو یہ وہ تعلق ہے جو آقا کے قدموں میں قیامت کے دن جگہ دلوا سکتا ہے۔ بتائیں اس کی لاج کتنی رکھنی چاہیے، قدر کتنی کرنی چاہیے؟ چھوٹی بات ہے۔ ایک مثال علماء دیتے ہیں کہ ریل گاڑی کے کوئی ڈبے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں فرسٹ کلاس کے ڈبے اور کچھ ہوتے ہیں تھرڈ کلاس کے ڈبے، اس میں آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، چو چو بھی کر رہا ہوتا ہے، گندا بھی ہوتا ہے، بالکل پھٹیچر قسم کا، اور اس کی سیٹیں بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ایک دن نا فرسٹ کلاس کے ڈبے نے کہا کیا تو میرے ساتھ لگا رہتا ہے، میں اتنا صاف ستھرا، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، مٹی بھی کوئی نہیں ہے، اتنا بہترین، تیری چوچو سے مجھے بڑی تکلیف ہے اور تو بڑا گندا رہتا ہے، تو میرے ساتھ تیرا جوڑ۔ اس نے کہا جناب میں آپ کی عظمتوں کا قائل ہوں،
بالکل آپ ٹھیک فرماتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری کنڈی آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جدھر آپ پہنچیں گے ادھر میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ فرسٹ کلاس ڈبے کی مانند ہوا کرتے ہیں، ہم پھٹیچر قسم کے ڈبے صحیح، لیکن اگر ہم کنڈی اپنی جوڑ لیں گے تو اللہ کی رضا کا جو اسٹیشن ہے جہاں یہ پہنچیں گے ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ اب اس میں دلائل تو اور بھی بہت ہیں۔ اب قرآن سے ایک دلیل سن لیجیے۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے 27 سے پارے میں، اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان لائی اور ایمان میں ان کے پیچھے چلی، لیکن اعمال اس درجے کے نہ کر سکی، اتنی بلند پرواز نہ ملی جتنی بڑوں کو ملی تھی، تو اللہ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم اس اولاد کو بڑوں کے ساتھ جمع کر دیں گے اور ان کے عمل میں کمی بھی نہیں کریں گے، نیکیوں میں۔ تو علماء نے فرمایا اس سے روحانی اولاد بھی مراد ہے اور جسمانی اولاد بھی مراد ہے۔ شیخ ہے تو اس کا مرید بھی مراد ہے، استاد ہے تو اس کا شاگرد بھی مراد ہے، دونوں مراد ہیں، اور اگر جسمانی اولاد ہے تو وہ تو ہے ہی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں مراد ہیں۔ تو قرآن مجید سے بھی اس کی دلیل یہ ملی اور حدیث سے بھی ملی۔ اور ایک اور حدیث سن لیجئے، فرمایا ہم المتحابون فی اللہ، یہ جو بیعت کرتے ہیں، ایک مرید ہوتا ہے، ایک شیخ ہوتا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کوئی مال پیسہ بیچ میں ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا کہ جو دو آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، قیامت کے دن عرش کا سایہ مل جائے گا۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں بیعت کی، اور بہرحال اس کا مقصد کیا ہے کہ دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت آ جائے، گڑ جائے، راسخ ہو جائے، اللہ کی محبت آ جائے۔ اور یہ محبت کیا ہے؟ کسی نے کہا محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا۔ اور آخری بات، بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے۔ اللہ کی محبت کو دل میں بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کے طور ہو جانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے ملے گی؟ یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی۔